رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی محفل دی طرح جیسا محفل پڑھتے ہیں بھی سرکار دی دیوانے دی محفل ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بارگاہ میں باوجہ بلند جم جم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو ردا مجھ دیجیے کہ غمزدوں کو ردا مجھ دیجیے کہ غمزدوں کو ردا مجھ دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور سید سربراں حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیات درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی، یعنی ہجرت مدینہ، اس کے متعلق ہم سماعت کریں گے۔ پیارے آقا ہجرت میں حکمت کیا؟ مواہب الدنیا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 پر اور فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ جو سرکار نے ہجرت فرمائی ہے نا، اس ہجرت دے وچ حکمت والی گل کی ہے۔ فرمایا کہ ایک چیز ہوندی ہے، اس چیز نو جڑا مقام تے مرتبہ کسی دی نسبتی وجہ تو مل جاندہ ہے۔ جے میں کوئی دیوانہ بندہ سوال پوچھتا ہے جی خانہ کعبہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، یعنی مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، کوئی دیوانہ سوال پوچھتا ہے۔ پھر عاشق نے اس نے جواب دیتا کہ لوگوں سنو، جب تک میرے مصطفیٰ مکے میں رہے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں آگے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ یعنی جس چیز کو میرے نبی سے نسبت مل جاتی ہے تو فرمایا کہ پھر اس چیز کا مقام بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یعنی حضور کی ہجرت کے اندر یہ حکمت تھی، فرمایا کہ اس جگہ کو بھی اگر مقام ملتا ہے، کسی بھی جگہ کو مقام ملتا ہے، جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم سے ہو جائے پھر اللہ کریم اس جگہ کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں، یہ تھی سرکار کی ہجرت کے اندر حکمت۔ ہجرت مدینہ کی تاریخ، یعنی ہجرت کب فرمائی گئی؟ مواہب الدنیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145 پر اور سیرت سید الانبیاء صفحہ نمبر 231 پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سرکار نے ہجرت فرمائی، امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے 3 مہینے بعد یا اس کے قریب پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اور حضرت امام ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یکم ربیع الاول 622 عیسوی اور جمعرات کی رات کو مکہ مکرمہ سے نکل کر سرکار غار ثور میں تشریف لے گئے، اور فرماتے ہیں کہ غار کے اندر حضور نے 3 دن اور 3 راتیں
قیام فرمایا. یعنی وہ دن کون سے تھے؟ فرمایا ایک جمعہ کا دن تھا اور ایک ہفتے کا دن تھا اور ایک اتوار کا دن تھا. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جب صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ تم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے جاؤ. اب صحابہ کرام باری باری ہجرت کر رہے ہیں. ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور مینوں کدوں اجازت ملے گی ہجرت دی؟ سونے سانوں اجازت کدوں لبے گی اساں بھی ہجرت کر کے جائیے مدینہ شریف وال؟ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رک جا، امید ہے کہ سانوں بھی ہجرت کا حکم ملے گا، مینوں کلیا نہیں تو میرے نال ہی جاویں گا. فرمایا یا صدیق تو کلیا نہیں جاویں گا، تو ساڈے نال جاویں گا کہ تو ساڈا ہے. یعنی حضور دا اتنا ساتھ دیتا سرکار نے. سارے صحابہ نے حضور دے نال پیار کیتا، لیکن سارے صحابہ دے وچوں تمام نبیاں رسولاں تو بعد کائنات وچ سب تو افضل کوئی ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر نے. نبیاں رسولاں پیغمبراں تو بعد سارے صحابہ دے وچوں اونچا مقام اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر نو عطا فرمایا. تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا صدیق اپا دونوں رل کے ہجرت کرنی ہے. تے سیدنا صدیق اکبر نے پھر نہ دو اونٹنیاں لئیاں، انہوں نے ککر دے پتے کھلا کھلا کے نہ اپنے چنگا فربا کیتا. یعنی انہاں دی خوراک دا اچھے طریقے دے نال انتظام فرمایا. تے اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے بھی بخاری شریف دے وچ کہ ایک دن پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنے چہرے مبارکہ دے ساتھ دے اوپر کپڑا اوڑیا ہویا ہے تے سرکار جلدی جلدی تشریف لے کے آ رہے نے. تے سرکار نے فرمایا یا صدیق تیرے نال کوئی سیکرٹ گل کرنی ہے، تینوں کوئی اہم گفتگو کرنی، تیرے کول کوئی اور بندہ ہے تو انہوں علیحدہ کر دے. تینا کلیا گل کری لختی جگری ہے یہی موجود نے، اس تو علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے آ کے فرمایا یار صدیق سانو حکم آ گیا اسی دونوں نے ہجرت کرنی ہے. ہن تیاری پکڑ. سیدنا صدیق اکبر نے سرکار نے فرمایا یا صدیق حکم آ گیا رب دی طرفوں کہ آپا دونوں نے مل کے ہجرت کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کافرہ نے بڑا ستایا صحابہ کرام نو. نبی پاک علیہ السلام دی جان دے دشمن بن گئے. یعنی کافرہ نے میٹنگ بلا لی کہ اسی اس طرح کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نماز اللہ انہوں نے کہا سی کہ اسی انہوں شہید کر دوں گے، لیکن جے دی حفاظت رب فرماوے ہوتا کوئی وال بھی بنگا کر سکتا نہیں. تے اللہ کریم نو منظور ہے سی کہ اسی اپنے لاڈلے محبوب دی حفاظت فرمانی ہے. تو ادھر کافرہ نے اپنی میٹنگ بلا کے پارلیمنٹ بلا کے انہوں نے ساری اپنی ٹیبل ٹاک کی تھی کہ کیم حملہ کرنا ہے، کینج کرنا ہے، کیڑا بندہ پہلو آگے جاوے گا. ادھر نبی پاک علیہ السلام نو بھی اللہ دی طرف حکم آ گیا کہ آج رات تسی ہجرت کر جانی ہے. ادھر کافرہ دی بھی میٹنگ ہوگی کہ آج رات تسی حملہ کرنا ہے. ادھر اللہ پاک دا حکم بھی آ گیا کہ سونے محبوبہ آج رات تسی ہجرت فرما جانی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلام حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے علی آج رات میرے بستر تے تو لیٹنا ہے. اے عشق، اے علی آج رات میرے بستر تے تو لیٹنا ہے. توجہ میری جب رکھنی. سرکار نے فرمایا کہ اے علی تو جدو وکھ لینی ہے انج لینی ہے، جدو لیٹنا ہے تو چادر اس طرح اڑنی ہے. تے حضرت علی پاک عرض کرتے ہیں حضور میں آگے بھی تو سن رہی ہے تسی اج کوئی وکھرا انداز پہ دس دیو. فرمایا کہ نہیں علی تینوں گل سمجھانا چاہتا تو آج تو بستر نبوت تے لیٹیا ہوا ہے، آج تو نبوت دے بستر تے لیٹ رہا ہے. فرمایا کہ ساڈا بستر ہے لیٹیا علی ہوئے گا، لیکن کافر یہ سمجھن گے کہ اللہ دے نبی رام پہ کر دے. فرمایا میں تینوں اپنے لیٹن دا انداز پہ دستا، چادر اوڑن دا انداز پہ دستا. قربان جائیے یارو حضرت علی پاک نے یہ سوال نہیں کیتا سونے بار کافر تلواراں لے کے کھلوتے نے تے حضور منو اپنے بستر تے لٹا رہے ہو. نا نا نا. حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے سرکار نے فرمایا کہ اے علی آج رات تو ساڈے بستر تے سونا ہے، آرام کرنا ہے. لوکاں دی کچھ امانتاں نے، یعنی دیکھو کافر حضور تے جانی دشمن سن لیکن امانتاں پھر بھی سرکار دے کول رکھیاں ہوئیاں سن. جان دے دشمن بھی نے سمجھتے بھی نے کہ بندہ سچا ہے، ایماندار ہے، صادق تے امین صرف کائنات وچ آمنہ دلال کوئی بندہ ہو نہیں سکتا. عجیب خبر ہے میڈیا تے خبر جو جی فلانا صادق امین، نا نا نا. کائنات دے وچ صادق امین ذات صرف میرے نبی دی ذات ہے. کوئی صادق امین نہیں ہو سکتا سرکار تو بات. سرکار سچے نے، صادق امین صرف سرکار دی ذات. کافر بھی کہندے سن اے صادق تے امین نے، اپنی امانتاں سرکار دے کول رکھدے نے. تے حضرت علی پاک نے فرمایا کہ اے علی تو امانتاں لوکاں نوں صبح واپس کر کے تم بھی ساڈے پیچھے مدینے پہنچ جانا ہے.
تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے علی تو صبح اٹھیں گا، لوکاں دی امانتاں واپس کریں گا۔ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ سوال عرض کیتا گیا، حضرت جی تھانوں ڈر نہیں لگیا باہر کافر تلواراں لے کے کھلوتے نے، تھوڑی ذات تے حملہ کر سکدے نے، تسی بڑی سکون دی نیند ستی ہے۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا فرماندے نے لوگو خدا دی قسم ہے اگے میں راتاں نوں سوندا وا پر انی جڑی مزے دی نیند مینوں اج آئی ہے کدی زندگی وچ نہیں آئی۔ جنی سکون والی نیند میرے اج رات آئی ہے، جنی پرسکون نیند نال اج رات میں قیام فرمایا کہ میں آرام کیتا ہے، کدھر مینوں دی سکون دی نیند نہیں آئی۔ فرمایا جانی دشمن باقی لوکی تلواراں لے کے کھلوتے نے، تھانوں کہ میں سکون دی نیند آ گئی۔ حضرت مولا کائنات فرماندے نے لوگو اگے میں رات نوں سوتا سا مینوں پتہ نہیں سی ہوندا صبح اکھ کھلنی ہے یا نہیں کھلنی، کدوں موت دا پیغام آ جانا، کدوں قاصد نے آ جانا ہے، میں دنیا نوں چھڈ کے چلے جانا ہے۔ اج میرے نبی پاک علیہ السلام نے سٹیپ سرکار نے مور نہ چھڈی، اے علی تو سویں گا صبح ضرور بیدار ہوے گا، اے علی تو صبح ضرور بیدار ہوے گا۔ یعنی مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو مینوں اتنی مزے دی نیند آئی ہے کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی محفل دی طرح جیسا محفل سے پڑھتے ہیں بھی سرکار دی دیوانے دی محفل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ہور کسے دا بیان چنگا لگ۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے سونیا عرض کر دینے آقا جی مینوں اپنے بستر تے لٹا رہے ہو، تساں کتھے آرام فرمانا ہے؟ یعنی ہجرت دا معاملہ اتنا سگڑ رکھیا سرکار نے۔ فرمایا یار علی تو بستر تے سو جا، اسی اج رات ہجرت کر جانی ہے، اج اسی غار دے وچ چلے جانا ہے، اج میں اپنے دیوانے صدیق اکبر دی گود دے وچ آرام کرنا ہے۔ میرے یار دی جوڑی ہوے گی آمنہ دے نال دا سر انور ہوے گا۔ فرمایا علی تو سو جا، ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام جلدی جلدی تشریف لے کے جاندے پے نے، کافر باہر کھلوتے نے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کولوں لنگ گئے، کوئی ویکھ نہیں سکیا، کوئی ویکھ نہیں سکیا، کوئی ویکھ نہیں سکیا۔ میری سرکار تشریف لے کے نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہتھاں مبارکہ دے وچ آپ نے فقہ پکڑ کے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یعنی مولا علی کے فرماندے نے میری سرکار تشریف لے کے گئے نے، نبی پاک علیہ السلام دے ایٹم بم دا کمال ویکھو، میرے نبی پاک علیہ السلام دے دم دا کمال ویکھو، نبی پاک علیہ السلام دی پاور ویکھو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے یاسین شریف دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، او کینکریاں کافراں ول ماں چھڈیاں نے، انے ہو گئے نے، میری سرکار نو پہچان ہی نہیں سکے۔ ادھر میری سرکار تشریف لے کے جاندے پے نے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری سرکار خرامہ جلدی جلدی تشریف لے کے جاندے پے نے، جے میں سیدنا صدیق اکبر دے بوئے تے تشریف لے کے گئے نے، میری سرکار آجے بوئے تے کھلوتے نے، فوراں بوا کھل گیا، کنڈی نہیں کھڑکائی، دستک نہیں دیتی، کوئی صد نہیں ماری، کوئی آواز نہیں دیتی، فوراں دروازہ کھل گیا۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا یا صدیق رات دا دوجا پہر ہے، صدیق تو ہجے تک ستا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر دے عشق رسول دی انتہا ویکھو، عرض کر دے نے کالی کملی والے جس دن دا تسا فرمایا سی یا صدیق میں تے تو اسا دونوں مل کے ہجرت کرنی ہے، اسی دونوں رل کے مدینے شریف دا سفر کرنا ہے۔ کالی کملی والے اس دن تو لگ کے اج تک نہ کوئی رات ستا نہ کوئی دن ستا وا، خرے کدو سرکار نے تشریف لے کے آ جانا ہے، میں تے سونے تھوڑا انتظار کردا۔ شعر کی لکھدا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، او بے درد بندہ جدی فجر ویلے اکھ نہیں کھلدی، او بے درد بندہ جنوں نمازاں دی توفیق نہیں ملدی، جڑا درد مند بندہ ہوندا ہے لوگو او تے ساری رات مصلی تے کھلوتا رہندا ہے، ساری رات اللہ کریم دی بارگاہ وچ سجدے کردا ہے، ساری رات قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، سرکار دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے کالی کملی والے اس دن
تو لگ کے اج تک میں تے ہر ویلے تہاڈا انتظار کردا سونیا تہاڈی یاد دے وچ دن رات گن کے گزارے نے شاہ لکھدا ہے جڑا عزت مند بندہ ہوندا ہے وہ ہر ویلے اپنے سائیں دا پھر انتظار کردا ہے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی سدیان جگاوے گج کے بولے سبحان اللہ مل کے بولے سبحان اللہ جب جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ آندا ہے نا او دے نام دا ایک درخت جنت وچ لگ جاندا یار جدوں اسی جمعہ پڑھ کے گھر جائیے تے جیڑا چاہندا ہے کہ میرا پورا باغ ہی جنت لگ جائے جڑا سبحان اللہ آکھیا نہ خرچہ ہوندا ہے تے نہ پرچہ ہوندا ہے نہ خرچہ ہے تے نہ پرچہ ہے یہ سبحان اللہ دا ایسا ورد ہے یارو یہ ایسا ورد ہے یہ ایسے کلمات نے جدوں بندہ آندا ہے نا سبحان اللہ اللہ بھی خوش ہوندا ہے اللہ دی ذات خوش ہوندی ہے یارو سبحان اللہ آکھیا نہ ہی خرچہ ہوندا ہے نہ ہی پرچہ ہوندا ہے جڑا سبحان اللہ دی مالا جپدا ہے دن راتی سبحان اللہ دی تسبیح پڑھدا ہے فرمایا او دا عرش تے چرچا ہوندا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بوا کھولیا میری سرکار تشریف لے کے آگے سرکار نے فرمایا صدیق تو رات دا دوجا پہرے ستا نہیں ادگاہ نے کالی کمنی والیا میں تے اس دن دا انتظار کردا ہوں کہ کدوں سرکار نے تشریف لے کے آ جانا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق چلیے کوئی گل نہیں یار یہ بجلی جڑی ہے کوئی بس اپنی توجہ ساری ادھر رکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا یا صدیق چلیے عرض کرتے ہیں حضور ایک اونٹنی تھوڑے واسطے میں تیار کی تھی ایک اپنے واسطے تیار کی تھی فرمایا یار صدیق دی قیمت میں ادا کر رہا اگلی گل ہے کہ سرکار کو لئی یا نہیں تو محبت دی گل ہے نا فرمایا کہ اسی اس اونٹنی دی قیمت ادا کریں گے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں پھر میں نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر شروع کر دیتا یارو آج کوئی مرید ہوئے نا اپنے پیر دے نال سفر کرے اور لوگوں نے باری باری آکھدا یار میں فلاں موقع تے اپنے پیراں دے نال سفر کیتا میں اپنے پیراں دا قرب نصیب ہویا میں انہوں نے کول بیٹھ کے سارا سفر کیتا ہے یار قربان جائیے صدیق اکبر دے مقدرہ تو جیدہ یار نبیہ دا امام ہے توجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کر دینے سرکار کی حکم میں فرمایا چل دیوانیاں چلیے ساڑھا سفر شروع ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے حکم تے عمل کر دیا ہویا سیدنا صدیق اکبر عرض کر دینے سونے چلو چلیے سفر شروع کر دیئے ہن نبی پاک علیہ السلام دے نال سیدنا صدیق اکبر سفر کر دینے توجہ میری جانب رکھنی ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمان دینے لوگوں راستے دے وچ عجیب نامہ سفر ہے عجیب منظر کی ویکھ رہا ہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی سرکار دے اگے تشریف لے کے آندے نے کدی سجے آندے نے کدی کھبے آندے نے کدی پیچھے آ جاندے نے میری سرکار فرماندے نے یار صدیق ایک ہی پیا کردا ہے کدی پیچھے جاندا ہے کدی اگے جاندا ہے کدی سجے آندا ہے کدی کھبے آندا ہے سیدنا صدیق اکبر ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا اے دشمن ہر پاسوں حملہ کر سکدے نے کالی کملی والے ساڈا پیچھا پہ کردے نے حضور میں ایسے وجہ تو کدی اگے آ جانا کہ تو کوئی دشمن اگے آ کے میرے نبی نو تیر نہ مار چھڈے پھر میرا دل بولدا ہے صدیق اکبر کدھر تیر سجے پاسوں نے آ جاوے کالی کملی والے میں سجے پاسے آ جاندا وا پھر میرا دل بولدا صدیق اکبر کدھر کوئی دشمن کھبے پاسوں تیر نہ چلا دے میرے نبی دے سینے نو چھلی نہ کر دے کالی کملی والے میں کھبے پاسے آ جاندا وا کدھر پھر میرا دل کردا ہے یا صدیق تو کھبے پاسے کوئی دشمن پچھوں حملہ نہ کر چھڈے کالی کملی والے کدی میں پیچھے آ جانا کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یار صدیق ایک انج دیاں داواں پیا کردا ہے کدھر تیر تینوں لگ جاوے پھر تیرا نقصان ہو سکتا ہے عرض کر دینے کالی کملی والے لکھا صدیق اکبر قربان نے سونے ایک صدیق دا کی مقام ہے سونے میں اپنی جان قربان کر دواں گا لیکن تھوڑا ایک بال بھی پنگا نہیں ہون دواں گا سونے میں تیرے قدماں تے اپنی جند دی بازی لا دواں گا سونے اپنی جان دی بازی ہار جاواں گا پر سونے تیری نموز تے پیرا دواں گا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں
نا جا فدا یار کروں تیرے نام پہ. دیکھو میرے کوئی زوج کو کمی آئی پاویں سپیکر بند میں انجی پڑھتا کہ تسی کیوں نہیں بولتے گھج کے بولے سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کالی کملی والے جنہوں نے حج عمرہ کیتا ہے غارے سور دی کنی اونچائی ہے پینڈا بڑا اوکھا کوئی پلین راستہ نہیں پتھر لالا کا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ سیدنا صدیق اکبر ہاتھ بن کے عرض کر دینے کالی کملی والے آئی میری ایک تمنا ہے سونیا مہربانی کر چھڑو. فرمایا کی آکھنا چاہتا ہے عرض کر دینے کالی کملی والے آ تھوڑے تے قدم مبارکہ بڑے نرم و نازک نے تھوڑا تے جسم اطہر بڑا نرم و نازک ہے او جسم اطہر جے دیا قسمہ رب کھاندا ہے. کالی کملی والے آ لج پالے آقا میرا جی چاہتا ہے تسی میرے موڑیاں تے نہیں آ جاندے سونیا مہربانی کر چھڑو پتھرے لالا کائے تھوڑے قدمہ مبارکہ نو کوئی نقصان نہ پہنچ جاوے تھوڑے قدم مبارکہ زخمی نہ ہو جان. حضور میرے تے مہربانی فرماؤ شفقت فرماؤ حضور میرے موڑیاں تے سوار ہو جاؤ. توجہ کرنی ہے جدو میرے نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر دی اے تمنا بھی پوری کی تھی. ذرا توجہ میری جانب رکھنی جدو میری سرکار سیدنا صدیق اکبر دے موڑیاں تے سوار ہونے ذرا سوچو تو صحیح میری سرکار دا سینہ صدیق اکبر دی کانٹ دے نال پیا لگدا ہے. ہائے ہائے میرے نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھ مبارکہ ید اللہ وما رمیتا اذ رمیتا او بازو جیدیاں قسمہ اللہ نے کھا دیا ید اللہ فرمایا میرے اس ہاتھ دی بھی قسم ہے. منظر رکھنا ہے سینہ سرکار دا ابو بکر صدیق دی کانٹ دے نال لگ رہا ہے میرے نبی پاک دے ہاتھ مبارکہ صدیق اکبر دے سینے دے نال لگ دے پہ. تو ذرا سوچو تو صحیح نا میری سرکار دے قدم مبارکہ آئے ہائے سیدنا صدیق اکبر کیویں چومدے ہون گے کیویں سیدنا صدیق اکبر او تمنا تے اپنی آرزواں تے سرکار دے چہرے مبارکہ دی زیارت سرکار دے قدم مبارکہ دی زیارت عرض کہتے نے کالی کملی والیا تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا کالی کملی والیا تیری معراج کے تو عرش بری تک پہنچا میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نے سونیا میرے موڑیاں تے سوار ہو جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسی تیرے موڑیاں تے سوار ہو جاندے ہاں. اج کلا بندہ جاوے نال بوتل پانی دی لے کے جاندا ہے کیونکہ پینڈا اوکھا اونچا ہے. اج تے بڑیاں سہولیات نے پھر بھی کئی بندے نہیں پہنچ سکتے دوروں سلامی کر کے آ جاندے نے. قربان جائیے صدیق اکبر دے بختاں تو قربان جائیے صدیق اکبر دے عشق رسول تو سیدنا صدیق اکبر نے کلیا سفر نہیں کیتا موڑیاں تے چک کے پھر سفر کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ مبارکہ نو چم دے نے نالے اونچائی دا علاقہ چڑھ دے جا رہے نے نالے عرض کر دے تو یو میرا چین تے قرار سونیا تو یو میرا چین تے قرار سونیا تو یو میرا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آنا کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آنا کتوں سونا تیرے. یارو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں سرکار دے موڑیاں تے جدو غار دے منہ تے پہنچے نا تے عرض کردے نے حضور ہن تسی تھوڑی دیر رک جاؤ میں پہلو غار دی صفائی نہ کر لواں. حضور رات دا وقت ہے ہر پاسے اندھیرا ہے کالی کملی والیاں حکم ہوئے تے تسی بعد ذرا رک نہیں جاندے حضور میں غار دی صفائی کر لواں ہو سکدا کوئی مودی جانور نہ ہوئے پر گل وچ ہور سی گل وچ ہور سی. او سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دے زمانے دا سپ تقریباً 550 سال دا عرصہ بندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد لوکو ایک اللہ دا آخری نبی آوے گا او دا نام احمد ہوئے گا. تے گل سپ نے بھی سن لی انہیں آکھیا کتھے لبے گا سپ نے عرض کیتی کتھے ملن گیا ہستی میں انہاں دا دیدار کرنا چاہنا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا جا او مکہ شریف تو باہر نکل کے ایک غار ہی او دے وچ غار دے وچ اللہ دے نبی نے آ جانا ہے. یارو اس سپ نے آ کے اتنا لمبا پینڈا کیتا آ کے 70 سوراخ کیتے کہ کسی بھی سوراخ دے وچوں سوال تے بندا ہے سپ نے اننے سوراخ مارن دی لوڑ کیوں پے گئی سوال بندا ہے نا اننے سوراخ مارن دی لوڑ کیوں پے گئی سوراخ تے ایک ہی ہوئے بندہ ڈر جاندا ہے اننے سوراخ مارن دی لوڑ کی پے گئی. انہوں پتہ سی جڑا نال ہونا ہے کوئی کٹ نہیں ہونا
جڑا نال ہونا اپنی جان تے قربان کر دے گا اور ساتھ نہیں چھڑے گا. نبی پاک علیہ السلام دے غلام توجہ دے نال جلدی جلدی گل سمیٹیے. وہ سب جڑا آ کے روڈا مار کے بہ گیا سرکار دا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے. نالے آکھدا یاد تیری دا میں دیوا با یاد تیری دا میں دیوا یاد تیری دا میں دیوا با یاد تیری دا میں دیوا بالیا آوی جا ہن آوی جا واللیل زلفا آلیا آوی جا ہن واللیل زلفا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے نے. آپ دیکھو جڑا کپڑا مبارک ہے وہ ٹکڑے کر کر کے سارے سوراخ بند کر دیتے نے پر دو سوراخ باقی رہ گئے نے. دو سوراخاں دے اوتے اپنی ایڑیاں مبارکاں نو رکھ دیتے ہیں. عرض کردے نے آوی جا واللیل زلفا آلیا آوی جا واللیل زلفا والیا آوی جا واللیل زلفا. نبی پاک علیہ السلام غار دے اندر تشریف لے گئے نے. سرکار دی بارگاہ وچ سیدنا صدیق اکبر ہاتھ بن کے عرض کردے نے کالی کملی والیا تسی تھک گئے ہوو گے آرام فرما لو. حالانکہ پینڈا تے موڈیاں تے چکی کروایا ہے پھر بھی عرض کردے حضور تسی تھک گئے ہونے آرام فرماؤ. لیکن گل ہو سی عشق دا امتحان شروع ہونا سی نا. میری سرکار نے اپنا چہرہ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گود دے وچ رکھیا. سیدنا صدیق اکبر دی تین خواہشاں سی انہاں وچ ایک بھی خواہش تھی کاش میریاں اکھیاں ہون تے آمنہ دے لال دا چہرہ ہوئے. آج او آرزو پوری ہون والی سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرمان دینے لوگوں. پھر نبی پاک علیہ السلام نے آرام فرمایا. سیدنا صدیق اکبر سرکار دے چہرے وال ویکھ دینے تے سلطان باو نے کی آکھیا اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا نو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تیک کجا اتنا ڈٹھا منو صبر نہ آوے تے ہور کدے ولی بجا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دا اپنے مرشد دی تمنا رکھ کے مرشد دا دیدار ہے باہو منو لکھ کرنا حجا اللہ اکبر. تو پھر وہ ٹائم پورا ہو چکے ہیں. سیدنا صدیق اکبر دی گود ہے میری سرکار دا سر انور ہے. ادھروں سپ ایک کھڈ وچوں آیا دوجی کھڈ وچوں آیا تیجی کھڈ وچوں آیا. ہائے ہائے انہیں ساریاں کھڈاں دے وچ کوشش کیتی کہ آگے کپڑا موجود ہے. ایک کھڈ وچ انہوں آ کے محسوس ہے کہ ایڑی ہے نا کسی بندے دی ہے. محسوس ہو گیا جسم محسوس ہو جاتا ہے. انہیں اپنی گردن نو رگڑیا سری نو رگڑیا کہ شاید دیوانہ ڈر جاوے گا. انہوں کی پتہ سی تے عاشق اکبر ہے یہ تے اپنی جان قربان کر سکتا ہے لیکن اپنی ایڑی نو چک نہیں سکتا. انہیں ایک ڈنگ ماریا دوجا ڈنگ ماردا رہا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تو بھی اپنا ٹل لا لے تو میں بھی اپنا ٹل پورا مارنا ہی. سب نے پورا ٹل ماریا لیکن دیوانے نے ایڑی نہ چکی. لیکن میرے ویرو زہر دا پھر اثر تو ہوندا ہے تکلیف تو ہوندی ہے نا. اسی تو ٹھواں ویکھ کے ساڈیاں دوڑاں لگ جاندیاں نے. ایک مچھر ہی لڑ جاوے تے ساڈی نیند خراب ہو جاندی ہے. یہ سپ دی زہر جسم دے وچ سرایت کرنا شروع ہوئی. سیدنا صدیق اکبر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. وہ آنسو سرکار دے چہرے مبارکاں نوں چومیا. دیکھو نا سنیت آج تو فرق ہے سی اوہی جملے بولتے جس نبی دیاں شاناں ہو. سرکار دے چہرے مبارکاں نوں چومیا آنسواں نے. میری سرکار نے اکھاں کھولیاں فرمایا یار صدیق کی بنے اد کیتی حضور وہ تنگ پیا کردا ہے اور گالی سونے تنگ پیا کردا ہے. فرمایا دیوانیاں پریشان ہوندی لوڑ نہیں ساڈے نال ساڈا رب ہے. ساڈی گل تو بڑی لمبی سی لیکن میں شارٹ کٹ کر دیتی. اگلی گل اگلے جمعے انشاءاللہ سماعت کرانگے لیکن اتنے گل کلوز کر دی سب دے معاملے نو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیوانیاں پریشان نہ ہو. میری سرکار نے اپنا لعاب دہن
او لوابے دہن یارو جنہیں ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دیتا ہے یارو، او لوابے دہن جتھے لگ جاوے خشبوان دے ہلے آندے نے کستوری بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، او لوابے دہن جنہیں کھاری کوئے مٹھے کر دیندہ ہے، او لوابے دہن جس صحابی دے جسم نو لگ جاوے فرماتے کدی بیماری حملہ نہیں کر دی، کدی خوشبو لان دی لوڑ دے پئی، لوابے دہن دی خوشبوان دی انی پاور ہے، اگر کوئی صحابیہ لے جاوے او دے کردے وچوں بھی خوشبوان آندیاں نے، سرکار دے پسینے دیاں بھی خوشبوان آندیاں نے، او دی اولاد دے وچوں بھی پھر خوشبوان آندیاں نے۔ تو میری سرکار نے فرمایا یار صدیق ایڑی ادھر کرنا، میری سرکار نے پھر اپنا لواب دہن لگایا، صدیق اکبر فرماندے میری تکلیف ختم ہوگی۔ اگلی گال اس تو آگے شروع کریں گے، آگے کی ہوئے اللہ کریم دی بارگاہ، اللہ ہم سارے انہوں سیدنا صدیق اکبر دی طرح سرکار دی سچی محبت نصیب فرماوے۔